اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا سورہ آل عمران کا دوسرا لیکچر ہے، جس میں ہم ایک تو آیت مباہلہ اور مباہلہ کا واقعہ اور غزوہ احد کے واقعے کے متعلق جانیں گے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 61 کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مباہلہ کا حکم دیا۔ مباہلہ کا معنی کسی عقیدہ کے بارے میں مختلف آراء رکھنے والے لوگ نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ ان میں سے جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ مباہلہ کا پس منظر یا مختصر واقعہ یہ ہے کہ عرب کے ایک علاقے نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وفد 60 افراد پہ مشتمل تھا۔ ان میں سے 14 بڑے سردار تھے۔ ان سرداروں میں 3 افراد بڑے خاص تھے۔ دنیاوی معاملات اس وفد نجران کے یہی دیکھتے تھے۔ حضور نبی رحمت کی نبوت کی خبر سن کے آپ سے یہ مناظرہ کرنے کی غرض سے ان لوگوں نے اپنے گمراہ کن عقائد پر حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے پر دلائل شروع کر دیے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دلائل سماعت فرما کر ایک ایک دلیل کا رد فرما دیا۔ لوگ لاجواب ہو چکے۔ پھر انہوں نے آل عمران کی آیت 61 میں حضور کو مباہلہ کرنے کا جو ہے وہ انہوں نے کہا، تو حضور کو بھی اجازت دی گئی۔ تو حکم کے بعد حضور نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلہ کے لیے تھی۔ جب پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے تو ان میں سے مباہلہ کیا، تو یہ جو بڑے پادری تھے یہ کہنے لگے کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نشان مٹ جائے گا۔ چاچے انہوں نے مباہلہ کرنے سے گریز کیا، مباہلہ سے جو ہے وہ راہ فرارہ جو ہے وہ، اور یہ کہا کہ ہم جزیہ مقرر فرما دیں، جس کی وصولی کے لیے آپ نے حضرت عبیدہ بن جرح جنہیں آپ نے امیم الامت کا خطاب عنایت فرمایا ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب نجران کے قریب آ چکا تھا۔ اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بڑھتی رہتی اور ملکیاں میٹ کر دی، یہاں تک کہ درخت و پرندے بھی ہلاک ہو جاتے، سارے نے سارا موت کی گھاٹ اتر۔ غزوہ احد کے حوالہ سے یہ حق و باطل کے درمیان برپا ہونے والا دوسرا معرکہ ہے۔ 7 شوال 3 ہجری بروز ہفتہ مدینہ کے قریب ایک احد نامی پہاڑی کے پاس یہ واقعہ ہوا۔ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو سفیان تھا اس وقت، جو بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ 3000 کا یہ لشکر لے کے مدینہ پہ حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ 6 شوال 3 ہجری کو جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے مجھے کے لیے 1000 مجاہدین کے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ باہر جا کر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو منافقوں کا سردار تھا اپنے 300 ساتھی لے کے علیحدہ ہو گیا۔ 700 مسلمان باقی رہے۔ پہاڑ کے ایک طرف پہ حضور نے ابو عبیداللہ بن جبیر کی قیادت مقرر میں دشمن اس سے نہ ہو سکے، تو آپ نے درے پر کفیر میں جب تک انہیں حکم نہ ملے اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑے۔ دونوں فوجوں میں آپس میں تصادم ہوا، ہر کسی نے اپنے اپنے مقابل کو واصل جہنم کیا۔ حضرت مولا علی نے کیا، اس پر طلحہ کا لڑکا جوش انتقام سے نکلا، حضرت حمزہ نے اس کو بڑھ کر جو ہے وہ واصل جہنم کیا۔ عوام لڑائی ہوئی، حضرت حمزہ جانا دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور انہوں نے خوب ان کا جو ہے وہ کشت و خون کیا۔ مارکہ کے مسلمان کچھ دیر بعد کفار کو شکست کھا کر راہ فرار ہونے لگے، مسلمان سے وہ جنگ جیت چکے۔ اس صورتحال پر درہ پر مقرر مجاہدین جو ہے وہ چند مجاہدین کے علاوہ کسی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی۔ دشمن فوج نے اس موقع کو سے اس درہ پر کس طرح قبضہ کر لیا اور دوبارہ حملہ آور ہو گئے۔ حضور کی شہادت کی خبر بعد ازاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے۔ اس جھوٹی خبر نے مسلمانوں کے حوصلوں میں ذرا کمزوری دکھائی، ادھر ادھر مسلمان بکھر گئے، تاہم جانثار صحابہ نے ثابت قدمی سے حضور کے ساتھ ڈٹے رہے۔ طلحہ بن عبیداللہ، حضرت حمزہ، حضرت حسن قابل ذکر ہیں جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ کفار دوبارہ میں حضور کا چہرہ بھی زخمی ہوا، دندان مبارک بھی حضور کے جو ہے وہ شہید ہوئے۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ شاید جھوٹی ہے، تو انہوں نے دوبارہ اکٹھے مقابلہ کیا اور سے ہٹ کر عافیت سمجھی اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی جانب جو ہے۔ جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی شامل تھی۔ اغزوں یہ بات عملی طور پہ ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ کے حکم کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط ترک کرنے سے مسلمانوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔